السلام علیکم۔ آج منگل ہے، نومبر کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ملک کی سیاست کا بھی محور بنا ہوا ہے۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اس معاملے پر حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں، تو وہیں حکومت کا اصرار ہے کہ اس معاملے کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت کا دوسرا دور 29 نومبر کو مکمل ہو رہا ہے، اور اب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے مراحل شروع ہونے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس تقرری کے لیے موجودہ طریقہ کار پر عمل درآمد اب تک ہو جانا چاہیے، لیکن حکومت کے مطابق اب تک سمری موصول نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے وزارت دفاع کے ذریعے GHQ کو خط لکھا ہے، جس میں ترقی کے اہل افسران کی فہرست اور ان کے پروفائل مانگے گئے ہیں۔ سمری ملنے کے بعد وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ ان میں سے کوئی سے 2 افسران کو آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی منتخب کر کے صدر کی توثیق کے بعد اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ملک کے سب سے بڑے شہر میں انتخابات کرانے کا فیصلہ گزشتہ ہفتے محفوظ کر لیا تھا، جو اب سنا دیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے وفاق اور وزارت داخلہ انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے اہلکار مہیا کرے، جبکہ سندھ کے حکام سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کرنے کا کام کریں گے۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری کیا جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اعلان کیا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری سن 2023 کو ہوں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہ خرلاچی میں منگل کی سپہر شروع ہونے والے مذاکرات بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات پاکستان کے بنگش اور افغانستان کے جاجی اقوام کے درمیان زمینی تنازع کے حل کے لیے ہو رہے تھے۔ مذاکرات کا فیصلہ سوموار کے روز دونوں ممالک کے سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان 3 روز تک جاری فائرنگ کے تبادلے کے بعد جنگ بندی کے وقت ہوا تھا۔ ضلع کرم کے ڈپٹی کمشنر واصل خان خٹک دیگر اہم انتظامی اور سیکیورٹی عہدیداروں سمیت سرحدی گزرگاہ خرلاچی میں موجود رہے اور مذاکرات کی نگرانی کرتے رہے۔ صوبے پاکتیہ سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پیر کو پاکستان کے ساتھ سرحدی ضلع دانے پٹھان میں طالبان اور پاکستانی سرحدی فورسز کے درمیان جھڑپیں رک گئیں۔ 3 دن کی جھڑپوں میں ایک افغان شہری کے ہلاک اور دوسرے کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ طالبان حکومت نے سرحد پر ہونے والی اس لڑائی کی تصدیق نہیں کی۔ اطلاعات کے مطابق منگل کو طالبان کے نائب وزیر دفاع نے بھی سرحدی علاقے کا دورہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق پیر کو ڈیورنڈ لائن پر دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن سرحدی کراسنگ پوائنٹ تاحال بند ہے۔ دانے پٹھان میں پاکستان کو کوئلے کی برآمد کا اہم راستہ ہے۔ کراچی پولیس نے ایک احمدی ایڈوکیٹ کے خلاف عدالت میں اپنی درخواستوں میں اسلامی احکامات استعمال کرنے پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIR کے شکایت کنندہ شہری نے موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 298 کے مطابق احمدی غیر مسلم ہے اور وہ کوئی اسلامی احکام استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ احمدی کمیونٹی کے ترجمان عامر محمود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں FIR کے اندراج کو المیہ قرار دیا اور کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ احمدی کمیونٹی کے خلاف عدم برداشت کی سطح
کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ادھر پولیس حکام نے ایف آئی آر کے اندراج کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں تفتیش جاری ہے اور ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ افغانستان میں امریکی ناظم الامور کیرن ڈیکر نے خواتین کے حقوق کے علمبردار کارکنوں کی گرفتاری پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے منمانی حراستیں افغانستان میں استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کیرن ڈیکر نے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ کے رد عمل میں اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ خواتین کے اپنے حقوق کے بارے میں بات کرنے سے افغانستان کو خطرہ نہیں ہے، لیکن بلا جواز حراستیں استحکام کو نقصان پہنچاتی ہیں اور یقینی طور پر پرامن نہیں ہیں۔ وہ ظریفہ یعقوبی اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کے مطالبے میں دوسروں کے ساتھ شامل ہیں۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس منگل کو بحیرہ جنوبی چین کے کنارے واقع مغربی فلپائن کے ایک جزیرے پلوان پہنچیں، جہاں انہوں نے غیر قانونی ماہی گیری کا مقابلہ کرنے، سمندری نگرانی اور بچاؤ کی کوششوں میں مدد کے لیے فلپائن کے سمندری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے $7.5 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کیا۔ امریکی اور چینی حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ اور چین کے دفاعی سربراہوں نے کیمبوڈیا میں ایک علاقائی اجلاس کے موقع پر آج منگل کو بات چیت کی تاکہ کشیدہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن اور چین کے قومی دفاع کے وزیر جنرل وی فینگے کے درمیان 6 ماہ میں یہ دوسری براہ راست ملاقات ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان انڈونیشیا میں ہونے والی ملاقات کے صرف ایک ہفتے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کو بڑے پیمانے پر تجارت اور تائیوان پر چین کے دعوے پر دو بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس نے منگل کو کہا کہ اس نے کیف میں ایک تاریخی آرتھوڈاکس خانقاہ پر چھاپا مارا ہے تاکہ مشتبہ روسی خصوصی سروسز کی تخریبی سرگرمیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد خانقاہ کو تخریب کاری اور جاسوسی کرنے والے گروہوں، غیر ملکی شہریوں کو پناہ دینے اور ہتھیاروں کے اسٹوروں کے لیے استعمال ہونے سے روکنا تھا۔ روسی آرتھوڈاکس چرچ اور کریملن نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں لاکھوں افراد کو مہلک موسم سرما کا سامنا ہے۔ یورپ کے لیے WHO کے ریجنل ڈائریکٹر ہانس کلوج نے کہا کہ اس موسم سرما میں بقا کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ کلوج نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ صحت اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں ہسپتال اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات اب مکمل طور پر کام نہیں کر رہی ہیں اور ایندھن، پانی اور بجلی کی کمی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو اپنے رات کے خطاب میں کیف کے رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ توانائی کو محفوظ رکھیں اور ملک کے دیگر سخت متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں سے بھی درخواست کی کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالٹن برگ نے نیٹو کے ارکان سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی فوجی حمایت میں اضافہ کریں تاکہ ملک کے لیے یورپ میں ایک خود مختار جمہوری ملک کے لیے بہترین نتائج کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسٹالٹن برگ نے پیر کو نیٹو کی پارلیمانی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ممکنہ طور پر یہ جنگ کسی نہ کسی مرحلے پر مذاکرات کے ذریعے ختم ہوگی، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان مذاکرات کا نتیجہ مکمل طور پر میدان جنگ کی طاقت پر منحصر ہے۔ اسٹالٹن برگ نے پیر کو میڈرڈ میں نیٹو کی پارلیمانی اجلاس کو بتایا کہ اتحاد کو یوکرین کے دفاع میں مزید سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے نے کہا ہے کہ یوکرین میں روس کے زیر قبضہ زاپوریژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو فوری طور پر جوہری تحفظ یا سلامتی کے خدشات نہیں ہیں۔ اس علاقے میں ہفتے کے آخر میں شدید گولہ باری سے
بڑے پیمانے پر نقصان ہوا تھا۔ ادارے کے ماہرین نے اس تنصیب کا دورہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ دی ہے۔ جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی نے پیر کی شام جاری ایک بیان میں کہا کہ IAEA کے ماہرین اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ گولہ باری کی شدت کے باوجود کلیدی ساز و سامان درست حالت میں ہے اور فوری طور پر جوہری تحفظ یا سلامتی کے خدشات نہیں ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے ملک کے زیر زمین فوردو نیوکلیئر پلانٹ میں 60% افزودہ یورینیم کی پیداوار شروع کر دی ہے۔ سرکاری میڈیا نے اسے اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کی ایک قرارداد کے جواب کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس قدم کو ملک کے جوہری پروگرام میں ایک اہم اضافے کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ 60% افزودگی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے ایک تکنیکی قدم ہے۔ جوہری عدم پھیلاؤ کے ماہرین نے حالیہ مہینوں میں خبردار کیا ہے کہ ایران کے پاس اب کم از کم ایک جوہری بم کے لیے 60% افزودہ یورینیم موجود ہے۔ ایران پہلے ہی وسطی ایران میں واقع اپنی ناتانز جوہری تنصیب میں یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ فوردو پلانٹ دارالحکومت تہران سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ ایران میں کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے ملک کے مغرب میں ایک کرد قصبے میں مظاہرین کے خلاف گولیوں کا بے دریغ استعمال کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پیر کو حکومت مخالف مظاہرے کے دوران کم از کم 5 افراد مارے گئے۔ چین کے سرکاری میڈیا کی اطلاع کے مطابق صوبہ ہنان کے شہر اینیانگ میں ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے 36 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق آگ پیر کی دوپہر شروع ہوئی اور رات 8 بجے تک آگ پر قابو پا لیا گیا۔ CCTV نے رپورٹ کیا کہ آج منگل کی صبح تک 36 افراد کی موت کی اطلاع ملی ہے، جبکہ 2 کو معمولی زخموں کے ساتھ ہسپتال بھیجا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 2 افراد لاپتہ ہیں۔ چین کے جنوبی شہر گوانگژو کے سب سے بڑے ضلع میں کووڈ وبا کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ان پابندیوں کا آغاز پیر کے روز ہوا۔ گوانگژو میں بایون ضلع میں 37 لاکھ افراد رہتے ہیں اور وہاں اسکولوں کے لیے کلاسز موجودگی کی معطل کر دی گئی ہیں اور یونیورسٹیوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ شہر نے اعلان کیا کہ یہ اقدامات کم از کم جمعے تک جاری رہیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2022 کا پہلا اپ سیٹ اس وقت سامنے آیا جب سعودی عرب نے گروپ سی کے پہلے میچ میں 2 بار کی عالمی چیمپئن ارجنٹائن کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا۔ لوسیل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مارکے میں لیونل میسی کا جادو نہ چل سکا اور سعودی ٹیم نے 2-1 سے کامیابی حاصل کر لی۔ اس میچ میں ایک طرف عالمی رینکنگ میں نمبر 3 پر موجود ارجنٹائن فٹ بال ٹیم تھی تو دوسری طرف 51ویں نمبر پر موجود سعودی عرب۔ میچ کے 10ویں منٹ میں ہی لیونل میسی نے شاندار گول اسکور کر کے ٹیم کو برتری دلا دی، جو پہلے ہاف کے اختتام تک قائم رہی۔ یہ ورلڈ کپ میں سعودی عرب کی ارجنٹینا کے خلاف نہ صرف پہلی بڑی کامیابی ہے بلکہ 1994 میں بیلجیم کو شکست دینے کے بعد کسی بڑی ٹیم کے خلاف پہلی فتح ہے۔ اس شکست سے ارجنٹینا کی تیاریوں کو دھچکا لگے گا۔ اپنا آخری ورلڈ کپ کھیلنے والے 35 سالہ لیونل میسی سمیت تمام ارجنٹائن کھلاڑی دوسرے ہاف میں آف کلر نظر آئے، جس کی وجہ سے ان کی ٹیم اس وقت گروپ سی میں 4تھے نمبر پر ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔